السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر شان رمضان اور ہمارا بیان القرآن کا سیگمنٹ. کل میں نے آپ سے کچھ ساتھیوں کے کہنے پر میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنی آپ بیتی زندگی کو اللہ اس طرف سے اس طرف کیسے لے گئے کچھ تھوڑی سی شروع کی تھی. کہیں ایک جگہ پہ جا کے میں رک گیا تھا کہ میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی اور پھر اس ملاقات میں انہوں نے میرے سے کیا بات کی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ بس ایک دو میرے پاس چھوٹی سی اناؤنسمنٹس ہیں. یہ زونگ کے جو سبسکرائبرز ہیں یہ اناؤنسمنٹ ان کے لیے ہے کہ 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکج اور ہر پیکج میں وہ اپنے ساتھ کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. یعنی 40 لوگ اس سال انشاءاللہ زونگ کی اس اسپانسرشپ سے حج کرنے جائیں گے. اللہ پاک آپ لوگوں کو لے جائے 150 روپے کا ریچارج کروانے پر. اور یہ زونگ کی اسلامک سروس ہے اور زونگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے سبسکرائبرز ابھی اپنے موبائل پر سوشل SOCIAL لکھ کر 6464 پر SMS کریں اور بالکل مفت واٹس ایپ فیس بک اور ٹویٹر حاصل کریں. سوشل پیک پہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے www.facebook.com/جنید جمشید رمضان وزٹ کریں. یعنی www.facebook.com/جنید جمشید رمضان وزٹ کریں اور مجھ سے براہ راست سوالات کریں. آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب ہوں گے. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم غور سے سنیے گا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ یہ میرا دوست جس سے میں نے کہا یار کہ میں کچھ پریشان رہتا ہوں میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. آج آپ نے دیکھا ٹرانسمیشن کے شروع کے اندر وسیم کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ انہوں نے میرے سے کرنے شروع کر دیے. ہم دونوں ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں بھی اپنے بزرگوں سے ایسے سوالات کرتا رہتا تھا. لیکن میں شروع میں میری پریشانی کہ میرے پاس شہرت بھی ہے نام بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے میں اندر سے اتنا خالی کیوں ہوں یہ بات مجھے اندر ہی اندر بے چین کیے ڈالتی تھی کھائے ڈالتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کس سے بات کروں. خیر میرا یہ جو دوست میرے پاس جس نے آہستہ آہستہ آنا شروع کیا جس کا نام جنید غنی تھا اس نے میری پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کروائی. اور میں مولانا کے پاس جب پہلی مرتبہ گیا تو میں نے آپ کو بتایا مولانا نے مجھے ایسے کر کے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں. فرمانے لگے تیرے بڑے بڑے بورڈ میرے شہر میں لگے ہوئے ہیں. فیصل آباد رہتے تھے مولانا. بڑے بڑے بورڈ فیصل آباد میں لگے ہوئے ہیں. میں ان بورڈز کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ اس نوجوان کو ہدایت نہیں مل سکتی. آج جب میں کراچی آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ جب میں نے تیرا بورڈ دیکھا اس بورڈ کو دیکھ کر میں نے کہا یا اللہ کیا یہ ہو نہیں سکتا اس نوجوان سے میری ملاقات ہو جائے. اور دیکھ اللہ نے تجھ کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. میں بڑا حیران ہوا اس بات پر اور میں نے مولانا سے یہ عرض کی. میں نے کہا مولانا مجھے یہ بتائیے ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا جس نام شہرت دولت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے پھر بھی میں اندر سے اتنا خالی کیوں ہوں. تو مولانا فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے دائیں گھٹنے پر اور تو مرہم لگا رہا ہے بائیں گھٹنے پر. میں نے کہا جی مطلب کیا اس بات کا. تو فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک جسم سے بنایا ہے یہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے تو اللہ نے اس کی تمام ضروریات کو مٹی میں رکھا ہے. جو ہم کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں جو ہم کپڑے پہنتے ہیں جن گھروں میں ہم رہتے ہیں اور جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ سب کی سب انسان کے جسم کی ضروریات ہیں. اس لیے کیونکہ جسم مٹی کا ہے اللہ نے ان تمام چیزوں کو مٹی سے نکالا ہے. روح اللہ کا امر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے زمین پر نہیں ہے. پھر مجھ سے فرمایا اگر تجھ کو سونے کے ایک محل میں 3 دن کے لیے بند کر دوں تو کیا کرے گا. میں نے کہا جی میں ظاہر سی بات ہے چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں. کہا بس تیری روح
جس کو تو کبھی کبھار اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے، کبھی اچھے کپڑے پہنتا ہے، کبھی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے گاڑی خریدتا ہے، کبھی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے محلوں میں لے جاتا ہے، یہ چیختی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ کو میرا کھانا دو، کہ یہ سب چیزیں میرا کھانا نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا مولانا روح کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، یہ کیونکہ خود آسمان سے آئی ہے اس لیے اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے، اس کی خوراک زمین پر نہیں ہے۔ اور سکون، چین اور اطمینان کا تعلق مٹی کے بنے ہوئے اس جسم سے نہیں ہے، بلکہ آسمان سے آئی بھی اس روح سے ہے۔ تو جب یہ روح اس کو اس کی خوراک ملے گی تو یہ خوش ہو جائے گی، اور پھر تم کو وہ سکون، چین، اطمینان ملے گا جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اس پر میں نے مولانا سے یہ عرض کی، مولانا میں نے تو سنا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی کیا ہے جی؟ اونچا بولے، موسیقی کیا ہے؟ یہی میں نے مولانا سے کہا، مولانا میں نے تو سنا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ اس پر مولانا نے کہا، کیا فرمایا؟ یہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جی 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 وسیم پلیز۔ حبس کے اس ماحول میں، گھٹن کے اس ماحول میں، اس افراتفری کے عالم میں، اور ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر اچھی خبروں کا فقدان ہے، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر کچھ مچھلیوں کے گندا ہونے کی وجہ سے یہ الزام ہے پورے تالاب پر کہ شاید وہ تالاب گندا ہے، ایسے میں ہر سیگمنٹ کے آغاز میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی خاص ہے، ہر پاکستانی کا اپنا ایک خاص مقام ہے، ہر پاکستانی کا اپنا ایک خاص کردار ہے۔ اور پھر جس طرح آج ہمارے ساتھ جو خاص پاکستانی موجود ہے، میں اس حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ آج کا پاکستانی اس لیے بھی ایک خاص پاکستانی ہے کہ اس کی اپنے وطن سے محبت، اس کی اپنے ہم وطنوں سے محبت، اس کی اپنے مذہب سے محبت، اور بے شک بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس کی اپنے عقیدے سے محبت۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا کچھ عقیدہ ہو، کسی کا کچھ عقیدہ ہو، ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے سے محبت کرے اور دوسرے کے عقیدے کا احترام کرے، اور ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، مختلف مسالک کے لوگ گلی کوچوں میں آپس میں دستوں گریباں ہوتے، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ ایسا تو ہے، ایسے تو شواہد ہیں ہمارے سامنے کہ ایسا کرنے کی لا تعداد کوششیں کی گئیں، لیکن یہ بھی شواہد ہمارے سامنے کہ اس ملک کی عوام نے ایسی تمام تر سازشوں کو ناکام بنایا، اور آج اس ملک کے ہر گلی کوچے میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر عقیدے کے لوگ باہم دست و گریباں نہیں ہیں، بلکہ شیر و شکر ہو کر ایک ہو کر رہ رہے ہیں، اور ان کا ایک ایک دفعہ بغلگیر ہونا ہر اس دہشت گرد کے منہ پر ایک تماچا ہے جو کہ اپنی سازشوں کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو پائے۔ اس لیے ہر پاکستانی کو اس بات پر سلام ہے، اور ہر پاکستانی کے لیے ایک خراج تحسین پیش کر دے اپنی بھرپور تالیوں کی صورت میں ایک دفعہ اس پر۔ اور پھر قرآن پاک سے ہماری عقیدت، قرآن پاک سے ہمارا عزت و احترام کا رشتہ، ظاہر ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہی۔ آج کے ہی شان اسلام کے سیگمنٹ میں جنید جمشید صاحب بتا رہے تھے قرآن پاک کے نادر اور نایاب نسخوں کے حوالے سے، یہ وہ ایک بات تھی ذرا ماضی بعید کی۔ آج ہمارے ساتھ جو دو خاص پاکستانی موجود ہیں، ان کے پاس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک خاص
نسخہ. ظاہر ہے یہ کتاب تو ہے ہی خاص الخاص, یہ کتاب تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام, لیکن انہوں نے اس کو پریزرو کر کے رکھا ہے. آج کے ہمارے جو دو پاکستانی جو کہ خاص پاکستانی سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں, یہ ہیں جناب سید ناصر علی صاحب اور جناب سید راشد علی صاحب. کراچی کے رہنے والے ہمارے یہ دو بھائی ہیں, اور ایک ایسے موقع پر جب ہم ویسٹ کے حوالے سے جہاں بہت سارے تانے سنتے ہیں, وہاں سے ایک تانا یہ بھی سنتے ہیں کہ وہاں کے لوگ تو اپنی کتابوں کو, اپنی چیزوں کو اپنے میوزیمز میں پریزرو کر کے رکھتے ہیں, پاکستانی یہ کام نہیں کرتے, پاکستانی اس چیز سے محروم ہے. انہوں نے اس حوالے سے بڑی اچھی مثال سیٹ کی ہے. ہمارے جو آج کے دو خاص پاکستانی ہیں ان کے پاس, اور ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, قرآن کریم کا ایک نادر نسخہ, ایک نایاب نسخہ جو کہ 1 صدی سے زیادہ پرانا ہے, جو کہ تقریباً 1.5 صدی پرانا ہے. 152 سال پرانا قرآن مجید کا یہ نسخہ, جو کہ 1286 ہجری میں چھپا تھا, بھارت کے شہر میرٹھ کا چھپا ہوا, وہ ان کے پاس موجود ہے. وہ انہوں نے پریزرو کر کے رکھا ہے. سب سے پہلے تو ان کے اس جذبے کو, ان کے اس جذبہ ایمانی کو, ان کے اس جذبہ پاکستانی کو سلام پیش کرتے ہوئے میں چاہوں گا ہم سب بھرپور تالیوں میں ان کو اس بات کا خراج عقیدت پیش کریں. اور میں ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ضرور ہمارے ناظرین کو بھی آپ یہ نسخہ اپنے ہاتھوں سے ذرا کھول کر دکھائیے گا اور یہاں پر اس قرآن پاک کو یہاں پر رکھیے گا جناب. واہ, بلکہ وسیم ایک کام کرتے ہیں, 1826 ہجری میں چھپا ہوا قرآن کریم کا یہ 152 سالہ پرانا نسخہ, جس کو انہوں نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ یہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ لوگ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے صفحات ابھی بھی اگر ہاتھ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ ہمارے یہاں آڈینس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ. اچھا, یعنی ایک میں چیز دیکھنا چاہ رہا تھا جو اس میں, وہ میں جو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ اس کی شروع کی, جی شروع کا جو صفحہ ہے. اچھا, قرآن مبین, ٹھیک ہے. اور یہ کدھر چھپا ہوا ہے؟ 1200 میرٹھ کا چھپا, میرٹھ. اچھا, یہاں لکھا ہوا ہے میرٹھ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور آخر بھی اس کی دیکھ لیں. اچھا, اس کے صفحے بھی اس کے, اچھا یہ صفحے اس کے آپ نے سیلفین سے, اچھا اس کی وسیم, یہ دیکھو نا کاغذ بالکل ختم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. القارعات ما القارعہ, ماشاءاللہ, بہت اچھے جی, بہت اچھے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اس کو رکھیے پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ آپ کے پاس کب سے ہے, اور کیا آپ کے آبا و اجداد کے پاس ہے قرآن مجید, یا کس طرح؟ مائک میں بتائیے گا ذرا سا. یہ میرے نانا کے پاس تھا. جی یہ میرے نانا کے پاس تھا. اچھا, اور اس کے بعد پھر میرے مرحوم بھائی کے پاس تھا, اور پھر اب میرے پاس آ گیا ہے. یہ نانا کے والد کا تھا, نانا کے بھی ابا کو. اچھا اچھا. اور یہ نسل در نسل پھر آپ لوگ اس کو, تو اور اس کو مطلب گھر میں پھر ایک خاص جگہ پر آپ نے پریزرو, خاص جگہ پہ بہت محفوظ رکھا تھا. واہ, جزاک اللہ. بات ہے کہ کوئی اس طرح سوچے کہ ہم قرآن پاک کے کسی نسخے کی حفاظت کریں, ورنہ یہ اس بات کا خیال تو آتا نہیں ہے. تو ہم اس کو اس میں چادر میں لپیٹ کے تو طاق کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور بھول بھال جاتے ہیں. بہت ہی عبادت گزار تھے, بہت ہی زیادہ. تو انہوں نے رکھا تھا سوال کا, 30 سال پہلے 84 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو اس کے بعد پھر ہم نے سنبھال لیا تھا. واہ, اور ہمارا تو بچپن ہی مکہ مدینہ میں گزرا ہے. ماشاءاللہ. 65 کی جنگ کے بعد ہم چلے گئے تھے وہاں جدہ. ہمارے والد سعودی ایئر لائن میں تھے, اس سے پہلے PIA میں تھے, وہاں جا کے انہوں نے وہاں سعودی ایئر لائن میں جاب کر لی تھی. اچھا, تو وہ ہمیں لے گئے تھے. 67 میں ہم لوگ چلے گئے تھے, تو ہم دونوں بھائی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھوما کرتے تھے. بہت غربت تھی وہاں, وہ آج والا سعودی عرب ہی نہیں تھا. ظاہر ہے. مکہ مدینہ میں جاتے تھے تو احساس ہی نہیں ہوتا تھا. کھانے کا وقت دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا, 7 چکر لگا کے اندر جا کے شکرانے کی نماز پڑھتے تھے. اور پھر حضور کے روزے پر اس وقت بھی بہت سختی تھی, اس لیے کہ دشمن لگا ہوا تھا دروازہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصل میں اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں بہت خصوصی ہے.
کہ حضور کے روزے پر نیچے اتر کے میں 2 بار گیا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی. الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف یہ ظاہر ہے قرآن پاک کا ایک یہ پہلو تو اہم ترین ہے ہی کہ قرآن پاک کی فزیکل حوالے سے اس کو اتنا عزت احترام اور تقدس دینا, اور ظاہر ہے جو ہم نے علماء سے سنا کہ اتنا ہی زیادہ اہم یہ بھی ہے کہ اس کی تعلیمات پر بھی چلنا, کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک یہ رسم بھی نہ بنے کہ صرف اس کے احترام تک ہی قرآن پاک محدود ہو جائے. احترام بھی بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ساری تالیاں. اور ہمارے جو آج کے جو خاص پاکستانی ہیں ان کے لیے گابا نیشنل بیبی واشر کی جانب سے, اوساکا ریچارجبل فین کی جانب سے, ایس ٹی جوسر کی جانب سے اور کیو موبائل سیٹ کی جانب سے ہیں بیش بہا طوائف, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. آج کے ہمارے دونوں خاص پاکستانیوں کے لیے بہت ساری تالیاں, ان کو تالیوں میں رخصت کیجیے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جناب علی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ آج ایک بار پھر موجود ہے شان رمضان کی رونقوں میں اضافہ کرنے کے لیے جناب فصیح الدین سہروردی صاحب. فصیح بھائی ہمیں کم وقت میں بہت زیادہ اور بہت الگ الگ انداز کی نعتیں سناتے ہیں, اس لیے ہم زیادہ محظوظ ہوتے ہیں ان سے. فصیح بھائی بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ ویسے ہی تر و تازہ اور توانا ہے ماشاءاللہ, اور پھر ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. بے شک ایمان بھی تو تازہ کر. الحمدللہ. ہم بچے تو آپ بزرگوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں بس. آپ ہمارے بزرگ ہیں. کیا سنائیے گا؟ میں کلام سناتا ہوں. عطا ہو. کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں, کب تک فرقت کی آگ تن میں, اے بہار طیبہ اجڑے ہوئے چمن میں, اجڑے ہوئے چمن میں, جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے, جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے, عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں, عشق خدا کی خوشبو. اور شعر سنیے. کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر, کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر, اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں, سبحان اللہ. اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں, محبوب کے وطن میں, آئے بہار طیبہ وقت نزا زیارت
حسرت اگر ہے من میں آئے بہار طیبہ واہ 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 سر واہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی کی بومائے سمن ہے انہی کی بومائے سمن ہے انہی کی خوشبو چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام مسجد نبوی کی صبحوں اور شاموں کو سلام یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام ان فقیروں راہ گیروں ان گداؤں کو سلام کیا تعریف کریں آپ کی واہ واہ بہت اچھے فصیح بھائی بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ایسے ہی آپ کے لحن کو اور سے اور خوبصورت بنائے ویسے یہ بات میں پورے یقین سے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جو گلا اور جو آواز اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہوتی ہے وہ آنے والے وقتوں میں اور سے اور خوبصورت ہو جاتی ہے یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں
اور اللہ نے یہ خوبصورت گلا اگر دیا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو سروں کی سمجھ اگر دی ہے تو یہ دی ہی اس لیے ہے کہ انسان اس سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے حضرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ مایوسی کی پرچھائیں پھیل کر ہر چمک کو مان کر دیتی ہے، وہ چمک جو کبھی اس گھر کے مکینوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ میرا نام نعیم حسین ہے۔ پچھلے 3 سال سے میرے گردے فیل ہیں۔ ڈاکٹروں نے ٹرانسپلانٹ کا بولا ہوا ہے، لیکن میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں کچھ کروا سکوں۔ گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ میری بیوی اور میری بیٹی مل کے کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ میری ایک بیٹی 6 سال کی جی ابھی اسکول بھی نہیں جاتی ہے۔ وہ ہمارے اتنا وہ گنجائش نہیں کہ اس کو اسکول لگا سکیں۔ ہم ڈیڈی کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، ہمارے ڈیڈی ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری ممی بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں ہم بھی ڈیڈی کے لیے دعا کریں گے۔ اس معصوم کی خواہشیں پوری کریں۔ یہ ہاتھ میرا اور یہ پیر نہیں، سوجن اتنی آتی ہے کہ بس میں اپنے آپ سے پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اٹھا لے دنیا سے۔ مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اولاد نے بھی غم بہت دیا ہوا۔ میں اپنی اولاد سے بھی پریشان ہوں، کس سے بھیک مانگتی پھروں میں، اتنی پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ پورے ہاتھ پیر میرے کپ کپاتے ہیں لے کے کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ میں یہ چاہتی ہوں جو پلاسٹک ہو جاتی ہے، میرا علاج میرے دل کا ہو جائے گا۔ میں دعائیں دوں گی پڑھ پڑھ کے، نمازیں، کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی میرے لیے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پیروں میں ان کے بیوی بچوں کو اچھا رکھے۔ شان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے نیکی۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہمارے سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو نیکی کے مہمان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے اور ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کی جا سکے۔ ابھی آپ نے مختصر احوال اس پیکج میں دیکھ لیا اور ان ویژولز میں دیکھ لیا، لیکن ابھی ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان سے بات بھی کریں تاکہ ان کا مسئلہ ذرا زیادہ وضاحت سے سامنے آئے۔ ہم باقاعدہ تو اپیل کریں گے، لیکن ایک ابھی سے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہمارے نمبرز، ہمارے کانٹیکٹ نمبرز سب دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی، اس لیے آپ مسئلہ سنتے جائیے اور ساتھ ساتھ ہمیں مدد کے لیے کال کرتے جائیے۔ اس سے پہلے بھی کہ ہم باقاعدہ اپیل کریں، آپ ہمیں بالکل کال کر سکتے ہیں۔ خالدہ پروین صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کو پہلے میں چاہتا ہوں اگر انہی سے بات کر پاؤں۔ السلام علیکم۔ والسلام جی خالدہ صاحبہ۔ میری اتنی حالت ٹھیک نہیں رہتی، میں اپنے آپ میں بہت پریشان رہتی ہوں، اسکول میں بھی کام کرتی ہوں اور اپنے شوہر کے بھی زیادہ فکر رہتی ہے۔ بچے ہیں، بچے ساتھ نہیں دے رہے میرا، بچے میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ جب گھر میں آتی ہوں تو گھر کی ٹینشن، باہر جاتی ہوں تو باہر کی رہتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میری حالت، جب گھر پہ آتی ہوں تو ایک دم ایسی بدہوش ہو کے پڑ جاتی ہوں میں، مجھے اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ آتے ہیں کبھی اگر دیکھتے ہیں تو کہتے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا نہیں، 3 بجے کبھی بھوک لگتی ہے، کھاتی ہوں نہیں تو نہیں کھاتی ہوں میں، بس بچوں کی ٹینشن یا اپنی ٹینشن میں ڈوبی رہتی ہوں میں۔ اور میں یہ چاہتی ہوں میرا کوئی اللہ تعالیٰ مدد کر دے تو میں اپنا علاج کرا سکوں۔ اتنی میری حالت خراب ہو جاتی ہے کہ انجیکشن لگا لگا کے اپنے آپ سے جو ہے نا یا اللہ تعالیٰ یہ مجھے اٹھا لے۔ میرے میں نا اتنی طاقت نہیں ہے، میں اتنی برداشت کر کر کے جو ہے نا اپنے آپ سے میں مایوس ہو گئی ہوں۔ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے صحت کے ساتھ زندگی مانگیں۔ اور نا پیر میں اور ہاتھ میں سوجن آ رہی ہے دل کے وجہ سے نا، اس کا علاج ڈاکٹر نے بولا ہے ٹیسٹ وغیرہ کہ میری گنجائش نہیں ہو رہی ہے،
मैं कहाँ से अभी करूँ? मैं आपसे जरा मजीद भी बात करता हूँ, एक मैं कॉल ले लूँ। पहले हम जरा कोशिश ये कि जरा 2-3 मिनट बात कर लें ताकि हमारे सारे व्यूअर्स को एक दफ़ा एक इशू समझ में आ जाए, फिर हम कॉल्स लें। लेकिन एक कॉल ले लेते हैं, फिर हमें 2 मिनट दीजिएगा ताकि हम पहले बात कर लें, फिर कॉल्स लेते हैं बाकायदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं साजिदा बात कर रही हूँ सरगोदा से। क्या कहेंगी? मैं आपके इस नेकी के सेगमेंट में अभी मैं इन खातून को देख रही हूँ, तो मैं 10,000 देना चाह रही हूँ। बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और सर बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इस सेगमेंट में चूंकि वक्त महदूद होता है, इसलिए हम सिर्फ ये इमदाद के हवाले से बात कर पाते हैं, बाकी फिर हमें बात नहीं कर पाते। आपको ये हाथ में आपकी क्या मसला है? मेरे दिल का हार्ट आई, पूरे मेरे तकलीफ रहती है आधे जिस्म में ना, तो मेरे हाथ भी कपकपाते हैं, खाया भी नहीं जाता है। और अभी ये टेस्ट वगैरह के बोले हैं तो मेरी गुंजाइश नहीं है जो मैं करा सकूं। स्कूल इतनी दूर है जो मैं 4 जगह बैठती उठती जाती हूँ मैं काम करने। मेरे में क्या ना काम करती हैं आप? स्कूल में जो मैडम है ना, मैडम उनकी डस्टिंग करती हूँ, चाय बना के देती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी भी घर आके थकन के मारे ना होश नहीं होता बेटा। बच्चे आपके कितने हैं? बच्चे मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। बेटी भी मेरी ना 15-15 दिन के बाद आके घर पे बैठ जाती है, उसका शौहर भी परेशान करता है। एक कॉल में उसके भी भी साथ बच्चे हैं साथ छोटे छोटे। एक कॉलर्स का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं फरमान गनी बात कर रहा हूँ शारजा से। जनाब क्या कहिएगा? बस मैं तो अभी इस जो आपका प्रोग्राम चल रहा है इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा है कि ये सिलसिला आपने शुरू किया है और हम इसको माजी को 1000 दरम देना चाहते हैं। वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जुनैद भाई को बहुत सलाम दे देना हमारा। बिल्कुल आपका सलाम पहुंचा, आपकी बात वरहमतुल्लाहि उन्होंने सुनी, वबरकातुहू। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। एंजियोप्लास्टी का अब आपका है असल मसला, और आपके शौहर को क्या मसला है, आप बताइएगा। मेरे को शुगर का बढ़ रहा है और मैं क्योंकि अब काम कर नहीं सकता, 67 मेरी उम्र हो गई है। 67 माशाल्लाह। हाँ, लेकिन मैं हौदरी का काम करता हूँ, बाजारों में आके बनियाने वगैरह बेचता हूँ, तो उससे इतनी आमदनी नहीं होती कि गुजारा हो सके। हालांकि मैं उससे पहले सर्विस करता था, अच्छी खासी मेरी नौकरी थी, फिर लेकिन अब 60 साल के बाद आपको पता है कि निकाल देते हैं। तो अब मैं बाजारों में हौदरी का सामान बेचता हूँ, लेकिन पैसे इतने नहीं हैं कि कारोबार कर सकूँ। नहीं, आप हौसला रखें, आप हिम्मत ना हारें। अगर मैं खुद कारोबार कर लूँ तो मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं अपनी वाइफ का खुद इलाज करा सकता हूँ। और जुनैद भाई, ये एंजियोप्लास्टी का है इनका असल मसला, जिसका मतलब क्या हुआ कि लागत तकरीबन लागत मैं सोच रहा था, पहले मेरा ख्याल था कि बहुत ज्यादा होगा खर्चा, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर हमारी बहन के लिए 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इनका इलाज हो सकता है। या तो ये है कि मुझे हार्ट का तो इनका मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ये हार्ट का मसला वैसे मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इनका कोई लिवर वगैरह का कोई प्रॉब्लम है जिसकी कोई अंदर कोई डिसऑर्डर होगा इनके, जो देखना होगा। अच्छा, टेस्ट वगैरह हो जाए तभी पता चलेगा बेहतर। तो अगर 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हो जाए। ये आपके बेटे हैं जी। आप अभी कोई काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, माइक लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं जॉब नहीं कर रहा, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करा हुआ है। अच्छा। जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ से लोन लेने के लिए अपील करी थी इलाज के लिए। जी जी। तो फारिग कर दिया उन लोगों ने। ये कितने से पुरानी बात है? ये कम से कम एक साल या 8 महीने हो गए। फिर मैं वाली साहब के साथ ही जो है ना लगा रहा हूँ और कारोबार चल रहा है अभी जैसे तैसे। क्या आमदनी थी आपकी? मेरी सैलरी वहाँ पे थी स्टार्टिंग 8,000 थी, फिर जॉब करता गया बढ़ती गई तो 10,000 11,000 पर आके मैंने ये ऑफ हो गया वहाँ से। अच्छा। फिर मैं भी लगा हुआ हूँ कोशिश में, लेकिन जॉब नहीं मिल रही मुझे। एक अंदाज मदद करने का ये भी हो सकता है, आपने अपनी क्या बताई? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, DAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिप्लोमा किया है। आप एक ये भी अंदाज है मदद करने का कि आप या जॉब मिल जाए मुझे। तो यही कहने लगा था बिल्कुल, कि अगर ऐसा कुछ सिलसिला हो पाए कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से किसी को लगता हो कि ये उनके लिए रेलेवेंट है, इनको जॉब दे सकते हैं, तो ये तो एक बहुत ही इज्जतदार तरीका होगा इनकी मदद करने का, बल्कि एक सदका जारिया भी होगा अगर इस अंदाज से भी हो पाए। आप चाहे तो एक दफ़ा आप अपील कर दीजिए, उसके बाद हम अपने जी मैं बल्कि मैं यही आपके ये बात सुन के वैसे मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर हमारी बहन के लिए, इनकी फैमिली के लिए अगर 2 लाख रुपए का तकरीबन इंतज़ाम हो जाए, अपना इलाज करा लेंगे, दोनों मियाँ बीवी अपना इलाज करा लेंगे,
اور یہ حضرات تھوڑا سا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر کے کوئی چھوٹا سا اپنا کاروبار کر لیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عزت کی روٹی گھر بیٹھ کر کما سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو, ایک تو اللہ نے 1 پر 10 کا وعدہ کیا, رمضان میں اسی کو 70 سے ضرب دے دیں تو اس مہینے میں جو آپ 1 روپیہ دیں گے اس پر اللہ کی طرف سے 700 روپے دینے کا ثواب ملے گا. اور ثواب تو یہ تو اللہ کی طرف سے اجر ہے, جو اس پر سے برکات کا نزول ہوگا اپنے خاندان پر وہ الگ ہے. تو میری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ بھئی آپ لوگ دل کھول کر ان حضرات کو دیں. 2 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے, ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں ایک وقت کا کھانا ہی کھلا دیتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لوگوں کو. تو بھئی دل کھول کر اپنے دل کو بڑا کریں اور میری اس بہن کی مدد کریں انشاءاللہ. میں ذرا اگلے مہمان کی جانب بھی بڑھتا ہوں, اور یہ مہمان تو ہے ہی ہمارے ساتھ موجود. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں نعیم بھائی, یہاں پر موجود ہیں. آپ نے ان کا بھی پیکج دیکھا. نعیم حسین صاحب اپنی زوجہ کے ہمراہ اور اپنی بچی کے ہمراہ یہاں پر موجود. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ اتنی پیاری بچی ہے, ہمارے پاس آئے گی, آؤ گی ہمارے پاس, ادھر آؤ نا ہمارے پاس. چلو ہم نے تو اس سے دوستی کر لی. نعیم حسین صاحب کی کڈنیز کا ایشو ہے. نعیم حسین صاحب کی دونوں کڈنیز فیل ہیں. اچھا نعیم بھائی آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کب سے ہے یہ؟ 3 سال ہو گئے. اچھا 3 سال سے سگڑ گئے کڈنیاں, اور ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں ڈاکٹر, لیکن میری اتنی حیثیت نہیں ہے کچھ کروا سکے. گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. بس بیوی ہے, ایک بیٹی ہے, یہ ساتھ دے رہی ہے کام کر ماشاءاللہ, رہے اپنی ہیں. ہمت کے 3 سال ساتھ سے یہ حوصلے کے ساتھ ہے ساتھ میرا. ساتھ دے رہی ہیں. اور سسرال تھوڑے بہت سپورٹ کرتے ہیں سسرال والے. الحمدللہ. گھر والوں نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا ہے, کوئی نہیں ہے. گھر والوں سے سارا بالکل 3 سال سے کچھ بھی نا پوچھا تک نہیں ہے کہ میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں. میں گھر والوں سے مراد کون کون مطلب؟ میرے والدین, بھائی بہن ہیں, کسی نے کچھ نہیں ساتھ دیا میرا. میں چاہتا ہوں میرا علاج ہو جائے تاکہ میں اپنی بیوی بچے کے لیے کچھ کر سکوں. انشاءاللہ. اس لیے ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں ویسے ڈاکٹر. میں وسیم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اگر کوئی ڈاکٹر حضرات اگر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس وقت, تو میری کسی بھی ڈاکٹر سے یہ گزارش ہے کہ ذرا ہمیں فون کریں اور فون کر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی دونوں کڈنیز فیل ہیں. ویسے تو ایک بھی کڈنی اگر کام کرنا شروع کر دے, وسیم تو باڈی کام کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اگر ایک کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو تو اس پر کیا خرچہ آتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہمیں فون کر کے بتائے تاکہ ہم اپنے اس بھائی کے لیے کچھ اپیل کر سکیں. یہاں ہمارے اپنے طور پہ جو انہوں نے چیک کیا ہے سارا, اس کے حساب سے تقریباً یہ کہتے ہیں کہ علاج کا خرچ 6 سے 7 لاکھ روپے کے درمیان ہے تقریباً. 15-16 لاکھ سنا ہے ڈاکٹروں سے. ہاں یعنی یہ وہ اسی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کڈنیز کا اگر کم سے کم بھی یعنی کہ ایک کڈنی جس سے گزارا ہو جائے تو یہ وہ کم سے کم لاگت ہے جو کہ چاہیے ہوگی. بھابھی آپ بتائیے گا کہ کیا مطلب ابھی اس مرض کی وجہ سے یہ گھر پر مطلب ان کا کس حد تک آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے, اور کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام مسز نعیم ہے. مائک ذرا پلیز قریب رکھیے گا, تھوڑا اونچا بولیے گا. میرے شوہر 3 سال سے بالکل بیڈ سے لیٹے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ یہ بیٹھ نہیں سکتے, صرف لیٹ ہی سکتے ہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کا علاج ہو جائے, انہیں کم سے کم ایک کڈنی کوئی دے دے, کوئی علاج, بس ان کا علاج ہو جائے. میرے گھر کا صرف واحد یہی فرد ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر ہی کو میں چاہتی ہوں میرے شوہر ہی اپنے گھر کا کفالت کرے. میں صرف گھر میں بیٹھ کے سلائی کرتی ہوں, میری بیٹی بھی میرے ساتھ کام کرواتی ہے. کون یہ کام کرتی ہے؟ جی. ارے واہ, اچھا. میری بچی پڑھنا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں پڑھوں لکھوں, اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے میری بچی. اور وہ چاہتی ہے کہ میری ڈیڈی جیسے ویسے میں سب کا علاج کر سکوں. میری شوہر بہت تکلیف میں ہے, بس میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو میرے شوہر کا علاج کروا سکے. میں اپنے شوہر کو اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. 3 سال سے تڑپ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ڈائلیسس ہوتے تھے, ڈائلیسس کے بعد بھی ڈاکٹر نے کہا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا, اور اب کوئی حل نہیں ہے. ان کے گھر والوں سے کہا کہ بہن بھائی کا لگے گا, لیکن بہن بھائیوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا گردہ دے دیں گے تو ہم سے شادی کون کرے گا. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مر گئے تو کیا ہوگا. اور ابھی آپ کی جو
گھر کی آپ کی گزر بسر ہے وہ اسی آپ ہی کرتی ہیں یہ کپڑے وغیرہ؟ جی ہاں میں کرتی ہوں. ڈاکٹر نے مجھے رسولی بتائی تھی تو میں کام نہیں کر پاتی تھی زیادہ, لیکن میں پھر بھی کرتی ہوں, کوشش کرتی ہوں. لیکن میں اپنے مرض کے لیے نہیں آئی ہوں. میرا شوہر ٹھیک ہو جائے تو میرا علاج میرا شوہر ہی کروا دے گا بس, اور میں کچھ نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان اس محبت کے جذبے کو, آپ کی اس ہمت کو قائم رکھیں انشاءاللہ. اگرچہ ان کو خود کو رسولی ڈائگنوز ہوئی ہے. ایک کال لیں وسیم. جی جی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جی فرمائیے بھائی. جنید بھائی جزاک اللہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ میرے عزیز, بہت شکریہ. کیسے؟ جنید بھائی نعیم بول رہا ہوں, نعیم قاسم دبئی سے. جی جی قاسم بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ نعیم قاسم, دونوں فیملی کے لیے 10-10 ہزار دوں گا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی, بہت بہت شکریہ. مجھے اس سے پہلے ٹیلی فون پر بھی بتایا گیا, یعنی مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ایک اور بندہ خدا ہے جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ 10,000 روپے کا اعلان کیا ماشاءاللہ اس فیملی کے لیے. اور ابھی ہمارے ARY کے ہی ایگزیکٹو پوسٹ کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے ان دونوں فیملیز کے لیے نام انہوں نے اپنا ظاہر نہ کرنے کو کہا ہے. انہوں نے بھی 20-20 ہزار روپے کا اعلان کیا ہے. میری یہ گزارش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو اگر ہم کسی بھی طریقے سے پورا کر پائیں اور ان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں واپس لا سکیں تو یہ کوئی برا سودا نہیں ہے. ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے ابتدائی ایام میں. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ ہاں اقرا. اقرا کے مطلب پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیے بھائی جنید جمشید صاحب. اقرا کے مطلب تو اقرا کو آنا ہی چاہیے نا, نہیں پتا اقرا کے مطلب ہے پڑھ. تم اتنی پیاری کیوں یہ بتاؤ پہلے. بال تمہارے تیرے بنے ہوئے. اقرا کے معنی ہے پڑھنے کے, اور اقرا پڑھ نہیں رہی ہیں, اقرا اسکول نہیں جا رہی ہیں. پڑھنے کا بندوبست یہ تو ہے بڑا غلط معاملہ. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نام اقرا ہو اور اقرا پڑھنا رہی ہیں, اور وہ بھی اتنی پیاری بچی, اور وہ بھی اپنی امی کے ساتھ مل کر کپڑوں کی کڑھائی وغیرہ میں امی کو ہیلپ بھی کرواتی ہیں. تو جناب ہم سب سے پہلے فوری طور پر انشاءاللہ جو کر رہے ہیں نعیم بھائی وہ یہ کہ ہم امریکن اسکول فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ پروگرام ہے وہ ہم اقرا کو دیں گے انشاءاللہ, اور اقرا کی تعلیم کے, یونیفارم کے, اسکول جانے کے, وہاں پر لنچ باکسز وغیرہ کے, یہ جتنا بھی خرچہ ہے یہ انشاءاللہ امریکن اسکول فاؤنڈیشن اپنی اسکالرشپ پروگرام کے تحت اٹھائے گا. اور ایک اقرا جس کے معنی ہی پڑھنے کے ہیں وہ پڑھے گی انشاءاللہ, اور انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر بنیں گی ڈاکٹر. اور آپ کے چہرے پہ جو آنسو ہے, آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہے, وہ انشاءاللہ خوشی کے آنسو بہت بڑی انشاءاللہ ڈاکٹر بنیں گی. ٹھیک ہے اقرا, آپ اسکول جائیں گی نا, آپ بھیجیں گے آپ کو اسکول, ٹھیک ہے. اسکول میں آپ شرارت تو نہیں کریں گی, پڑھیں گی نا. کیا بنیں گی بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بنیں گی. اور پھر جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, جو غریب ہوں گے, ان کا مفت میں علاج کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. ان سے پیسے نہیں لیں گے, ٹھیک ہے جناب. اقرا انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے یہ امریکن اسکول فاؤنڈیشن اسکالرشپ کا پروگرام ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے نیکی کے مہمان ہیں ان کے لیے سوگو ریچارجبل لائٹ کی گفٹ ہیمپرز ہیں, شیزان کی جانب سے ہیں, مولوی آئل کی جانب سے ہیں, فلک رائس کی جانب سے ہیں, سرن اسپغول کی جانب سے, شان فوڈز کی جانب سے, اور کرشی کی جانب سے بیش بہا تحائف بھی ہیں. اور اس کے علاوہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور احساس ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہاں پر جو بھی نیکی کے مہمان آتے ہیں, یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ, چاہے وہ سوات کا زلزلہ ہو, سوات یا پاکستان میں سیلاب یا اس طرح کی کوئی بھی آفت ہو, ہر وقت ہماری کوشش رہتی ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں. مجھے یوں خیال آتا ہے وسیم, اچھا جی جی کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا نام احمد ہے. جی احمد بھائی سے بات کر رہا ہوں. جی 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 فرمائیے. اس فیملی کے لیے میں 1 لاکھ روپے ڈونیٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کس فیملی کے لیے ہے؟ یہ جو اسکرین کے سامنے ایک چھوٹی بچی اور وہ جو گردے کا مسئلہ ہے جن کے, ہاں گردے کا جس کو مسئلہ ہے. لو بھائی آپ لوگوں کے لیے اللہ اکبر. بھائی وہ ہمارے ایک بھائی نے قطر سے فون کر کے مہربانی بھائی جان تو شفائی دے دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق ایک آدمی نے آ کر کہا, یا رسول اللہ میں ایک بہترین انسان بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤ, اللہ تمہیں بہترین انسان بنا دے گا. اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤ. جہاں جیسے وسیم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, جہاں کبھی کبھار ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ انسان ایسا کر بھی سکتا ہے. جانوروں سے ہم ایسی توقع نہیں رکھتے, انسان ایسا کر سکتا ہے. وہاں پر ایسے ایسے لوگ, نیک لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے دلوں میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں.
جو ہمیں اس قسم کے ہمارے پروگرامز میں جیسے یہ ہمارے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے فون کر کر کے اپنے مالوں میں سے وہ مال جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس میں ان کا حق سمجھ کر اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ حضرات زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں, یہ حضرات آپ کے صدقہ خیرات کے بھی مستحق ہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے, زکوٰۃ دے کر سارے سال کی اپنے جان اور اپنے مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دیجئے. میرے عزیز دوستوں, آپ سے درخواست ہے ان دونوں فیملیز کے لیے. جی بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بندہ خدا نے ابھی ہمیں ٹیلی فون کیا ہے, انہوں نے کال پر آنے سے معذرت کی ہے, اپنا نام بتانے سے معذرت کی ہے. انہوں نے بھی آپ کی کڈنی کے علاج کے لیے مزید 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. ایک اور صاحب نے ٹیلی فون کر کے آپ کے لیے بھی بہت سارے امداد کا اعلان ہوا ہے. انشاءاللہ آپ بھی مایوس نہ ہوں, بہت سارے امداد کا اعلان آپ کے لیے بھی ہوا ہے, مزید بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ہمیشہ کہتا ہوں میں, نشری تقاضوں کے باعث اس سیگمنٹ کا وقت محدود ہوتا ہے, امداد کا وقت لا محدود ہوتا ہے. ہماری ٹیلی فون لائنز ہیں, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز ہیں, اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو آؤٹ دی کنٹری آؤٹ لیٹس بھی موجود ہیں. شان رمضان میں نیکی کے سیگمنٹ اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ نشریات کو ہم مزید آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا, اور ہماری بہت خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں, ان میں پہلی مرتبہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت اہلاً و سہلاً, مرحبا بکم, میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے. اور یہ دونوں حضرات جو ہماری مسلسل اس رمضان المبارک میں ہماری مدد فرما رہے ہیں, مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور علامہ کمیل مہدوی صاحب. ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا پیکج دکھاتے ہیں جس کا تعلق جو ہے انسان کے اپنے مشاہدے اور انسان کے اپنے تجربے سے ہے. انسان آج اس کو ثابت کر رہا ہے, اور قرآن 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر چکا ہے. ہاں, اب بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا ہی قصور ہے. آئیے آپ کو یہ پیکج دکھاتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ کائنات میں جہنم کی مانند ایسے تاریک ستارے بھی موجود ہیں جو روشنی سمیت ہر شے کو نگل جاتے ہیں؟ یہ بلیک ہولز ہیں. یہ حقیقتاً ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. سائنسی تحقیقات کے مطابق جب کوئی بہت بڑا ستارہ, جس کو ریڈ جائنٹ کہتے ہیں, اپنی طبعی عمر گزارنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتا ہے, تو جہاں ایک طرف اس کا حجم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہیں اس کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو بس پھر یہ ایک عظیم دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتا ہے. لیکن اس کے مرکز میں شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھنور وجود میں آ جاتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے. اس کی کثافت اللہ مت پوچھئے. فرض کریں کہ اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا دبا کر اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ ایک گولف کی گیند کے برابر ہو جائے, تو اس حالت میں جو زمین کی کثافت ہوگی کم و بیش وہی کثافت اس بلیک ہول کی ہوگی. اب رہا کشش کا معاملہ, تو یہ اتنی زیادہ کشش رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ستارہ نکل جاتے ہیں.
اور اگر خدا نخواستہ کوئی بلیک ہول ہماری زمین کے قریب آ جائے تو پھر ہماری زمین منٹوں میں ذرات بن کر اس کا شکار ہو جائے گی۔ بڑی بڑی کہکشائیں تک اس کی شدید کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں۔ بلیک ہولز کی موجودگی کی اہم ترین نشانی ان میں سے خارج ہونے والی وہ عظیم روشنی ہے جو دودھ کی نکلتی دھاروں کی مانند آج بھی کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور اب یہ نظریہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں۔ عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں اور اسی طریق سے طارق نکلا ہے، اور اسی نام سے منسوب سورہ طارق میں یوں آیا ہے، آسمان اور طارق کی قسم۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں، اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہتے ہیں، جو اندھیرے میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے۔ یعنی ان آیات میں اس ستارے کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ طارق ہے، یعنی راستہ ہے، اور دوسری خوبی ثاقب ہونا ہے، یعنی یہ کہ وہ آر پار شگاف ہے جس سے دودھ کی دھار کی مانند روشنی خارج ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو دور جدید میں دریافت ہونے والے بلیک ہولز کا طرہ امتیاز ہیں۔ پھر یہی نہیں، ایک اور نظریہ بھی پروان چڑھ رہا ہے کہ آسمان یا کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ہیں اور آپس میں متوازی ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ نوح میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح طباق کے مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے ہیں؟ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بلیک ہولز تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں، اور قرآن نے بھی سورہ مومنون میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ لیکن شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، اور وہ ہے براق جو برق سے نکلا ہے، یعنی بجلی۔ اسی پر سوار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانی دروازوں سے گزرتے چلے گئے۔ جی حضرات گرامی، آپ نے دیکھا یہ ہمارے ڈاکٹر علی عمران صاحب کی ریسرچ تھی، اور کس طرح سے یوں تو قرآن کا موضوع ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے یہ انسان کو مخاطب کرتی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ اس قسم کی سائنسی نشانیاں اور پیشنگوئیاں اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کے طور پہ دکھاتے ہیں۔ میرا سوال مفتی محمد اکمل صاحب سے ہے، حضرت ان نشانیوں سے اللہ رب العزت انسان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور تیاری آخرت کے سلسلے میں بہت سی چیزیں معاون ہیں، جن میں اور اہم بھی ہیں، جن میں سب سے معاون اور سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل پر انسان غور و تفکر کر کے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر مکمل یقین حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس جیسی چیزیں کہ اتنی بڑی گلیکسیز، اتنی بڑی کائنات، یعنی اس کائنات میں ہزاروں لاکھوں گلیکسیز ہیں، ہم تو ایک ذرہ ہوئے، تو اس سے ایک تو ہمارے ایمان میں توفیق پیدا ہوتی ہے، مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی،
تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایک کو اتنی بڑی ملے گی تو سب کو جب ملے گی اتنی بڑی جگہ ہے کہاں. یہ دیکھ لیجئے کہ کائنات میں ہم تو ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یقین ہوتا ہے. اور قدرت ہے صفت, اور صفت سے پھر ذات پر یقین ہوتا ہے کہ یقینی سی بات ہے یہ کسی ذات کا ہی کام ہے. اور جب اس ذات کا یہ کام ہے تو پھر یقین یہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً وہی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. کیونکہ کفار سے بھی اگر پوچھا جائے کہ کیا تمہیں تمہارے بتوں نے پیدا کیا, وہ کہیں گے نہیں. کیا یہ خالق ہیں, رازق ہیں, کیا یہ تمہارے ضرر اور نفع کے مالک ہیں, وہ کہیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. تو ان دلائل قدرت کو قائم کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ آسان کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کو پہچانیں. جب پہچانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات, اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہوگا اور اس آخرت کی تیاری مکمل ہوگی, اور مقصد حیات کی تکمیل کے بعد پھر ہم جنت میں داخل. ماشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, ہم یہ حضرات گرامی ابھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ہم بس ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس کے بعد آپ حضرات کے سوالات بھی ہیں اور ان مفتیان کرام کے جوابات ہیں. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.